والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک جائے گا جنت میں، 71 فرقے بنی اسرائیل کے وہ جائیں گے دوزخ میں. توجہ ہے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور ان میں سے جنت میں جانے والا ایک. اور بنی اسرائیل کے دوزخی فرقے کتنے؟ میں بولتا بھی ہوں بلاتا بھی ہوں. دوزخی فرقے بنی اسرائیل کے کتنے؟ نہیں آواز آئی، میں تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں. 71. فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 72 دوزخ میں جائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھ لیا کہ وہ خوش نصیب جنت میں جانے والا فرقہ وہ جماعت کون سی ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ما انا علیہ و صحابی. یہ وہ جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی. اب جو بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی اہم بات ہے، لیکن سمجھنے کے لیے توجہ پوری چاہیے. بنی اسرائیل کے دوزخی فرقے کتنے؟ کتنے؟ 71. امت محمدیہ کے دوزخی فرقے 72. اب یہ جو ایک 72واں فرقہ ہے جو یہود میں نہیں ہوا، نصارہ میں نہیں ہوا، امت محمدیہ کے اندر ہوگا 72واں فرقہ. میں صرف اس کی پہچان کرانا چاہتا ہوں، اور اس لیے پہچان کرانا چاہتا ہوں تاکہ ہم پہچان لیں اور کہیں غیر شعوری طور پر 72ویں فرقے کا حصہ نہ بن جائے. اس 72ویں فرقے سے بچانے کے لیے میں آپ کو ایک پہچان بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا پہلی امتوں کے ساتھ اور پہلے انبیاء کے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا، اور امت محمدیہ کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ معاملہ اور طریقہ اس سے کچھ الگ ہے.
پہلی امتوں کے ساتھ طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو اپنے پیغمبر کے ذریعے دین عطا کیا، یعنی کچھ احکامات وہ عطا کیے۔ وہ امت اس دین پر عمل کرتی رہی، ان احکامات پر وہ عمل پیرا رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں، حالات ایک طرح کے نہیں رہتے، اور جب حالات بدلتے ہیں تو تقاضے بدلتے ہیں، ضرورتیں بدلتی ہیں، نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ دین جو پہلے والے حالات میں اللہ پاک نے عطا کیا تھا، وہ جب حالات اتنے بدل گئے اور اتنے نئے تقاضے پیدا ہو گئے، اتنی نئی ضرورتیں سامنے آ گئیں اور اتنے کثیر مسائل نئے سامنے آ گئے کہ وہ پہلے والے حالات میں جو اللہ نے دین عطا کیا تھا وہ اب بعد والے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، بعد والے تقاضے اور ان ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، بعد والے حالات کے اعتبار سے وہ انفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بعد والے جو نئے حالات تھے ان کے مطابق پھر ایک نئے نبی کے ذریعے سے نیا دین عطا کر دیتے، پھر وہ امت اس دین پر عمل کرتی رہتی، لیکن حالات پھر اسی طریقے سے بدلتے اتنے بدل جاتے اور اتنی نئی ضرورتیں اور نئے تقاضے سامنے آ جاتے، نئے مسائل سامنے آ جاتے کہ وہ پہلے والا دین پہلے حالات میں آنے والا وہ اب ان نئے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بعد والے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان ضرورتوں تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ پھر نئے نبی کے ذریعے نیا دین عطا کر دیتے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان امتوں کے ساتھ، ان انبیاء کے ساتھ یہ رہا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی تو اعلان ہو گیا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی پر وحی نہیں اترے گی، قرآن کریم یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، دین اسلام یہ آخری دین ہے، قیامت تک یہی رہے گا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو ہی پسند کر لیا، یہی رہے گا، نیا دین نہیں آئے گا۔ اور امت محمدیہ یہ آخری امت ہے۔ تو نبی علیہ السلام آپ ہیں خاتم الرسل، قرآن کریم خاتم الکتب، دین اسلام یہ خاتم الادیان، اور امت محمدیہ یہ خاتم الامم۔ اب سوال یہ ہے کہ دین اسلام یہی ہے، قرآن کریم یہی کتاب ہے، نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا، دوبارہ کہوں کہ قرآن کریم یہ ایک علمی سمندر ہے، حدیث پاک یہ بھی ایک علمی سمندر ہے، اور سمندر کو جب دیکھا جائے تو حد نگاہ ظاہری طور پر پانی ہی پانی نظر آتا ہے، لیکن اس کی تہ میں ہیرے جواہرات بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم یہ بھی ایک علمی سمندر ہے، حدیث پاک یہ بھی علمی سمندر ہے۔ ایک ہیں ان کے الفاظ اور ان الفاظ میں بیان کیے ہوئے مسائل، مضامین، اور دوسرے ان کی تہ میں چھپے ہوئے اصول۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو احسان یہ کیا، دوسرا احسان یہ کیا
کہ امت محمدیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے باصلاحیت باکمال افراد پیدا کر دیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی علمی مضبوط قوت عطا کی، ایسا تقویٰ طہارت ان کو عطا کیا اور ایسا اخلاص عطا کیا کہ انہوں نے قرآن حدیث کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ اب وہ قرآن حدیث کی علمی سمندر کی تہ میں غوطہ لگاتے ہیں اور غوطہ لگا کر قرآن کریم کی تہ میں، حدیث پاک کے تہ میں جو چھپے ہوئے اصول تھے انہوں نے وہ اصول تلاش کیے، انہوں نے وہ اصول تلاش کیے اور اصول تلاش کر کے ان اصولوں کے ذریعہ سے جو نئے پیش آمدہ مسائل ہیں ان کے حل کرنے کا پھر ان اصولوں کے ساتھ اللہ نے ان کے دل میں طریقہ بھی ڈال دیا کہ یہ اصول ہیں اور ان اصولوں کے ذریعے سے وہ مسائل حل کیسے ہوں گے اور ان اصولوں کے ذریعے سے نئے حالات میں نئے تقاضے پیدا ہونے والے، نئی ضرورتیں پیدا ہونے والی وہ پوری کیسے ہوں گی، کس طریقے سے اللہ نے وہ طریقے بھی ان کے دل میں اتار دیے، تو اصول بھی تلاش ہو گئے، ان اصولوں کے ذریعے سے مسائل حل کرنے کا طریقہ وہ بھی اللہ نے ان کے دل میں اتار دیا، اور پھر اس احسان پر مزید احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کو اور ان کے ذریعے سے مسائل حل کرنے کے طریقوں کو محفوظ کرا دیا، جیسے قرآن کریم محفوظ، حدیث پاک محفوظ، اسی طریقے سے قرآن حدیث کے تہ میں جو چھپے ہوئے اصول ہیں اور ان کے حل کرنے کے مسائل حل کرنے کے طریقے وہ بھی محفوظ کرا دیے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہر الفاظ اور ان الفاظ میں بیان کردہ مضامین یہ تو ظاہر ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، اور اس کی تہ میں بھی کچھ چھپا ہوا ہے، اور تہ میں کیا ہے؟ وہی اصول ہے۔ اب یاد رکھنا، جیسے سمندر کی تہ میں ہیرے جواہرات چھپے ہوئے ہیں، تو قرآن حدیث والے علمی سمندر کی تہ میں کیا چھپے ہوئے ہیں؟ ذرا آپ جواب دیں۔ سٹیج والوں سے نہیں پوچھ رہا، آپ نے سامعین سے پوچھا، آپ رات تو میرے مبتدا ہے۔ قرآن حدیث کی تہ میں کیا چھپے ہوئے ہیں؟ جواب تو دیں، تبھی مجھے پتہ چلے گا نا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ نہیں سمجھا۔ جواب جو نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، پھر میں نے یہ کہا کہ قرآن حدیث کی تہ میں چھپے ہوئے ہیں کچھ اصول، کچھ قواعد، کچھ قوانین، وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اب سمجھ آئی بات؟ قرآن حدیث کی تہ میں کیا چھپے ہوئے ہیں؟ اصول۔ ان اصولوں کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے؟ جو نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں ان اصولوں کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے، اور جو ان اصولوں کو تلاش کرنے والے، ان کے ذریعے سے مسائل حل کرنے والے، ان کا نام بھی بتا دوں، ان علماء کو کہا جاتا ہے مجتہدین۔ کیا کہتے ہیں؟ مجتہد۔ دوسرا نام فقہا، دوسرا کیا نام؟ فقہا۔ تیسرا نام ائمہ الدین۔ مجتہدین کہہ لو، فقہا کہہ لو، ائمہ الدین کہہ لو،
تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اندر یہ ماہرین بھی پیدا کر دیے. ان ماہرین نے وہ اصول تلاش کیے، ان کے ذریعے سے مسائل حل کرنے کا طریقہ پھر انہوں نے وہ بھی اصول بھی محفوظ کر دیے، طریقے بھی محفوظ کر دیے. اور یہ بات یاد رکھیں، اس سمندر، یہ پانی والا سمندر، اس کی تہ میں ہیرے جواہرات تو ہیں، لیکن ہیرے جواہرات ہر ایک نکال سکتا ہے؟ ہر ایک نہیں نکال سکتا. اور اگر کوئی نقال بنے اور وہ کہے کہ بھئی جو یہ ہیرے جواہرات نکال کر لے آتے ہیں، ہیرے جواہرات سے اپنی جوڑیاں بھر کر یہ لے آتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، ان کے بھی دو، ہم بھی انسان ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو کان ہیں، ہمارے بھی دو کان ہیں، ان کو عقل دی ہے، ہمارے اندر بھی عقل ہے. اگر یہ نکال سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ اب وہ بھی جناب غوطہ زن بن کر، نقال بن کر وہ غوطہ لگاتے ہیں، لیکن ہیرے جواہرات کو کیا نکالنے تھے، خود ان کو بھی نکلنا نصیب نہیں ہوتا. تو جیسے ہیرے جواہرات ہر ایک نہیں نکال سکتا، وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ مہارت دی کہ وہ سمندر کا سینہ چیر کر وہ تہ میں اترتے ہیں، ہیرے جواہرات سے جوڑیاں بھر کر پھر نکلتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن حدیث کی تہ میں جو اللہ نے اصول چھپائے ہیں، ہر ایک یہ تلاش نہیں کر سکتا. اس کے تلاش کرنے کے لیے فقہا، مجتہدین، ائمہ دین ہیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ دونوں نعمتیں عطا کی، قرآن حدیث کی تہ میں اصولوں والی نعمت بھی عطا کی، اور پھر ان کو تلاش کرنے والے ماہرین بھی امت کو عطا کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ضرورتیں پہلی امتوں کی پوری کی تھیں، انبیاء کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ضرورتیں امت محمدیہ کی پوری کی ہیں فقہا کے ذریعے. سبحان اللہ. ان کی ضرورتیں پوری کی انبیاء. نئے نئے انبیاء کے ذریعے، اور امت محمدیہ کی ضرورتیں پوری کی فقہا کے ذریعے. اب میں ایک مثال دے دوں، مثالیں کئی ہیں، ایک مثال دے دوں تاکہ آپ حضرات کو بات سمجھنے میں آسانی ہے. ضرور شی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. یہاں تک یہ نظرات کو میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میرا دل خوش ہو جائے. سبحان کیا اللہ. میری بات سمجھ جائے؟ جزاک اللہ. حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھانے پینے والی چیز میں مکھی گر جائے، یہ مکھی گر جائے، تو فرمایا فَانْقُلُوهُ ثُمَّ قُلُوهُ. مکھی کو اس کھانے پینے والی چیز میں غوطہ دے دو، پھر اس کو نکال دو، اور وہ چیز پاک ہے، اس کو کھا لو. اب حدیث پاک کے اندر یہ تو آ گیا مکھی کے بارے میں، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے والی چیز میں صرف مکھی تو نہیں، مکھی کے علاوہ بھی بہت سارے کیڑے مکوڑے گر جاتے ہیں. وہ موٹے سرے والا کیڑا مکوڑا وہ پانی کے اندر، وہ دودھ کے اندر گر گیا اور بھلے مر بھی گیا. اب کیا حکم ہے؟ کالا پیلا بھیڑ، ڈیمو آکھتے ہو نا، بھیڑ، یہ گر گیا اور یہ مر بھی جائے، اب اس چیز کا کیا حکم ہے؟ ٹڈی گر جائے، مر جائے، اس چیز کا کیا حکم ہے؟ نہ یہ مسئلہ قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث پاک میں ملتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. جو کہتے ہیں نا کہ صرف قرآن حدیث، قرآن حدیث، آپ یہی مسئلہ ان سے جا کر پوچھیں.
بھائی دودھ میں مکوڑا گر گیا مر گیا کیا حکم ہے؟ وہ دودھ پاک ہے نہ پاک ہے؟ ذرا حدیث میں دکھاؤ۔ قیامت تک حدیث نہیں ملے گی، حدیث میں ہو تو حدیث ملے۔ کالا پیلا بھیڑ وہ گر کر مر جائے کیا حکم ہے؟ حدیث پاک میں نہیں۔ تو کیا پھر ہم یہ کہیں گے کہ دین ناقص ہے؟ مسائل ہیں اور دین میں حل کوئی نہیں۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ دین کامل ہے، دین کامل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل کرے فقہا پر۔ انہوں نے یہ ایک حدیث تھی مکھی کے بارے میں، لیکن اس کی تہ میں چھپا ہوا تھا اصول۔ انہوں نے وہ اصول تلاش کیا اور اصول تلاش کر کے جتنے بھی جاندار ہیں، جاندار روح والی چیزیں، ان سب کا مسئلہ اس اصول سے حل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سب کا مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے غور کیا کہ آخر مکھی کے گر جانے سے اور مر جانے سے چیز پاک رہتی ہے، اس کی وجہ کیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ مکھی کے اندر خون نہیں۔ مکھی کے اندر خون ہوتا ہے؟ یہ جو مکھی اڑتی ہے کپڑوں پر بیٹھی، چہرے پر بیٹھی، خون ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر خون نہیں۔ اور ادھر انہوں نے دوسری طرف یہ دیکھا کہ وہ جانور جن کے اندر خون ہے، مثلا چڑیا ہے، اگر اس کو ذبح کر لے اور خون اس کا رگوں میں ہے وہ ذبح کرنے سے نکل جائے، تو خون نکل جانے کے بعد اب تو میری طرف توجہ کر دو۔ تو خون نکل جانے کے بعد خون صاف کر دیں۔ اب یہ چڑیا آپ بتائیں کہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بولیں یہ پاک ہے، یہ پاک ہے، بشرطے کہ وہ خون صاف ہو جائے۔ خون صاف کر دیا، اب اگر وہ پانی میں گر جائے تو پانی پاک، دودھ میں گر جائے دودھ پاک، سالن میں گر جائے سالن پاک۔ اور اگر ذبح کر کے وہ خون نہ نکالا جائے، خون اندر کا اندر رہے، اور پھر یہ گر کر پانی کے اندر مر جائے چڑیا، تو پانی پاک یا ناپاک؟ بولو، پانی ناپاک ہے۔ پتہ چلا کہ خون کے پاک ناپاک ہونے میں، حلال حرام ہونے میں خون کا دخل ہے۔ ان مسائل سے یہی معلوم ہو نا، خون کا دخل ہے پاک ناپاک ہونے میں اور حلال حرام ہونے میں۔ مرغی ہے، ذبح کر لیں، خون نکل جائے، خون نکال دیں، حلال یا حرام؟ ہاں جی حلال۔ اور اگر خون اندر کا اندر رہ جائے، ویسے ہی مر جائے تو آپ حرام۔ تو پتہ چلا کہ خون کے حلال حرام ہونے میں، پاک ناپاک ہونے میں بڑا دخل ہے۔ اب اس چیز کو دیکھ کر فقہا نے اسی حدیث سے ایک اصول تلاش کر لیا کہ جاندار دو قسم کے ہیں، ایک ہے خون والے اور ایک ہے بغیر خون کے۔ ان کی رگوں کے اندر نہ رگیں ہیں نہ رگوں کے اندر خون ہے۔ تو وہ جانور جن کی نہ رگیں نہ رگوں کے اندر چلنے والا خون۔ اب صرف بات مکھی کی نہ رہی، بلکہ مکھی جیسے جتنے بھی جاندار ہیں کہ جن کے اندر نہ رگیں نہ رگوں کے اندر گردش کرنے والا خون، ان سب کا وہی حکم ہے جو مکھی کا ہے کہ مکھی کے اندر خون نہیں، وہ خون نہ ہونے کی وجہ سے گر جائے، مر جائے،
ایک ہے طبی نفرت، وہ الگ بات ہے، ایک ہے شرعی مسئلہ، وہ پاک ہے، حلال ہے، کھا پی سکتے ہیں وہ چیز، کیوں کہ اس کے اندر خون نہیں۔ اب یہ جو کالے سیڑے والا موٹا یا لمبی ٹانگوں والا مکوڑا، اس کے اندر کتنے کا خون ہوتا ہے؟ تو اس کا حکم بھی وہی مکھی والا۔ اور کالا پیلا یہ بھیڑ، اس کے اندر کتنا خون ہوتا ہے؟ اس کا حکم بھی وہی مکھی والا۔ اور یہ جو ٹڈی ہے، اس میں کتنا ہوتا ہے خون؟ اس میں بھی کوئی خون نہیں، یہ گر جائے مر جائے چیز پاک ہے۔ تو اب دیکھو اس اصول کے ساتھ تمام جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا کہ جو بغیر خون کے ہیں اگر وہ گر جائیں مر جائیں چیز پاک رہتی ہے، اور جو خون والے ہیں وہ گر جائیں مر جائیں تو اس سے چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تمام جانوروں کا مسئلہ اس اصول سے حل ہو گیا۔ تو یوں قرآن حدیث کے تہ میں اصول چھپے ہوئے ہیں، اور یہ اصول تلاش کیے فقہا نے، اور طریقہ بھی بتا دیا کہ ان کے ذریعے مسائل کیسے حل کرنے ہیں۔ اب قیامت تک مسائل پیش آتے رہیں گے، اور یہ اصول ان سے مسائل حل کرنے کے طریقے وہ بھی محفوظ ہیں، اور علماء نے وہ اصول پڑھ لیے، ان سے مسائل حل کرنے کے طریقے بھی سمجھ لیے۔ اب قیامت تک مسائل پیش آتے رہیں گے، نئے سے نئے مسائل پیش آتے رہیں گے، اور ان اصولوں کے ذریعے سے وہ مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ بات کہاں سے میں نے چلائی تھی؟ امت محمدیہ کے دوسری فرقے کتنے؟ کیوں بھائی؟ 72۔ اب میں نے آپ کو پہچان کروانی ہے کہ وہ 72واں فرقہ کون سا ہے۔ بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، یاد رکھیں گے۔ پہلے بات تو ہے سمجھیں گے، یاد رکھیں گے، اعتماد کر لوں، نہیں ہاتھ کھڑا کر، تاکہ مجھے یقین آ جائے آپ سمجھیں گے، یاد رکھیں گے، اور پھر اس کو استعمال بھی کریں گے۔ 72واں فرقہ کون سا ہے؟ جو یہود میں نہیں، نصارہ میں نہیں، امت محمدیہ کے اندر وہ دوسری فرقہ ہوگا۔ اس کی علامت تفسیر قرطبی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس آیت کے تحت لکھا کہ یہ وہ فرقہ ہے، ہم یعادون العلماء ویبغضون الفقہاء، جو علماء کے ساتھ عداوت رکھیں گے اور فقہاء کے ساتھ بغض رکھیں گے۔ علماء کے ساتھ عداوت اور فقہاء کے ساتھ بغض، فقہ اور فقہاء کا بغض ان کے دل کے اندر ہوگا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ، یہ فرقہ فقہاء کا بغیض امت محمدیہ کے اندر ہوا، یہود نصارہ کے اندر نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا؟ کہ امت محمدیہ کے اندر تو ہے، یہود نصارہ کے اندر نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا؟ یہی تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو آگے نام پارے کے اندر ہے وہ تفسیر لکل شیء، اس کے تحت مجھے اس کا جواب مل گیا۔ وہاں پر لکھا کہ یہ اجتہاد فقاہت مجتہدین فقہا امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ یہود نصارہ ان کو اللہ پاک نے اجتہاد فقاہت والی نعمت نہیں عطا کی، ان میں مجتہدین فقہا پیدا نہیں کیے، اور ان کی یہ ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ اگر پہلے والا دین انفٹ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نئے نبی کے ذریعے نیا دین عطا کر دیتے۔ وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، حالات بدلتے رہے، نئے مسائل پیدا ہو گئے، وہ انفٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر نیا دین نئے نبی کے ذریعے سے عطا کر دیا، ان کی ضرورتیں یوں پوری ہوتی رہیں۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار سرور کونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نیا دین نہیں آئے گا۔
مسائل پیدا ہوں گے، ہماری ضرورتیں وہ کیسے پوری ہوں گی، مسائل کیسے حل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کی تہ میں ادھر اصول چھپا دیے، امت محمدیہ کے اندر مجتہدین فقہا پیدا کر دیے۔ تو جو پہلی امتوں کی ضرورتیں نئے انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے پوری کی، وہ امت محمدیہ کی اجتہاد و فقاہت عطا کر کے فقہا کے ذریعے سے پوری کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے پہلی امتوں میں مجتہدین فقہا یہ ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس امت کے اندر مجتہدین فقہا ہوں گے تو یہ باطل 72واں فرقہ فقہا کے ساتھ بغض رکھنے والا وہ بھی اسی امت کے اندر ہی ہو سکتا ہے، اور پہلی امتوں میں ہو بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے 72واں فرقہ۔ 71 تو پہلے سے آ رہے تھے، یہود نصارہ کے اندر بھی 71، لیکن یہ 72واں فرقہ جو امت محمدیہ کے اندر ہوا اور پہلی امتوں کے اندر نہیں ہوا، تو اس کی پہچان کیا ہوئی کہ یہ وہ فرقہ ہے کہ جس کو فقہ کے ساتھ بغض ہوگا، کینہ ہوگا، اور زبان پر ان کے اوپر تان تشریح ہوگی، لعن طعن ہوگا، گلے شکوے ہوں گے، نفرت کی باتیں ہوں گی، دل کے اندر بھی نفرت اور بغض ہوگا۔ یہ ہے جو اس صفت والے لوگ ہیں، یہ ہیں 72واں فرقہ، جن کو یہ پہچان سمجھ آ گئی، سمجھ لی، استعمال بھی کریں گے، اور پھر اس 72ویں فرقے سے بچیں گے۔ ادھر ہاتھ کھڑا کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آیت الخیر جناب قاری محمد حنیف صاحب جلندری، آیت الخیر جناب قاری حنیف محمد جلندری، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ السلام علیکم، خیریت؟ السلام علیکم قاری صاحب، خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم، خیریت؟ السلام علیکم، ماشاء اللہ۔ جامی صاحب خیریت ہے؟ آپ خیریت سے؟ والد صاحب سے؟